إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حضرات محترم، سورت یاسین کے آغاز میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو باوجود سمجھنے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کے کردار، ان کی گفتار اور اعمال کو جانچنے کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ کا یہی اصول ہے جو ان کے لیے تھا. جب کوئی بھی انسان ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا کہ بس جو میں نے سوچ لیا یا جو میں ہوں یا جس طرح میں کر رہا ہوں یہی درست ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے حق کو سمجھنے کی استطاعت ہی چھین لیتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ فرمایا، پھر اللہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اور یہاں بھی یہی بات اللہ رب العزت فرما رہی ہیں. پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. نہ یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، نہ صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فرماتے ہیں. ہم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہارے ماں باپ جس بات سے غافل تھے اس سے تمہیں ڈرا دیں. لیکن ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنے دل پہ گرہ باندھ لی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر صورت مخالفت کرنی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. جب یہ سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ کا کلمہ یہ حق ہو گیا، یہ اٹل بات ہو گئی کہ ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آگے جا کے یہ بھی بتایا ایمان کون لاتے ہیں. پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اللہ نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیا ہے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق اتنا بڑا ہے کہ ان کی ٹھوڑی تک آ گیا ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ صحیح بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہر اچھی بات ان کی آنکھوں سے گم کر دی ہے. کہ جس طرح آپ دیکھیں نا ایک شخص چلتے منہ اٹھا کے چل رہا ہے تو یا وہ کسی بندے کے اندر لگے گا، اس کے ساتھ ٹکرائے گا، یا کسی کھمبے کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں بھائی سیدھا دیکھو، ادھر دیکھ کے چلو، رستے میں جا رہے ہو. لیکن جب انسان ایسے منہ اٹھا لے پھر اسے کیا نظر آنا ہے؟ تو
اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ نے پھر ان کے گلوں میں توق ڈال دیا۔ ایک تو دنیا میں ہے یہ، دوسرا آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ ایکچول توق ڈال دیا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اندھے ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس آیت کے متعلق یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا نا کہ آج نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دینا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ایک مٹھی مٹی کی لیں اور اسے پھینک دیں، تو ہر بندے کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی اور آپ یہی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگر ایک آدمی حق پہ ہے، وہ یا مظلوم ہے، اسے کسی ظالم سے ڈر ہے، یا وہ ایسے شر سے بچنا چاہتا ہے، اگر وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہوا وہاں سے گزر بھی جائے گا تو اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اندھے ہو گئے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، جب ایک آدمی جو ہے یہ تحیہ کر لے کہ بات کو سمجھنا نہیں، صرف ہر بات پہ بحث کرنی ہے، جس طرح کہ مشرکین مکہ میں اکثر لوگ یہی کام کرتے تھے، جس طرح میں آغاز میں عرض کر چکا کہ پتہ سب کو تھا کہ بات یہی ٹھیک ہے جو نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں یہ تھا کہ ماننی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان ایک ذہن بنا چکا ہے نا، اس کے سامنے کتنے ہی دلائل پیش کر دو، وہ اپنے ذہن کو نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو دلیل کے ساتھ بات ہو اسے قبول کر لیا جائے، لیکن ہم نہیں مانیں گے، اور یہ بات ہمارے حق میں بہت بری ہے۔ ہم میں سے الا ماشاء اللہ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں غلط کروں یا ٹھیک، بس میری تعریف کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر غلط کریں گے تو لوگ اس کو غلط کہیں گے، تو اس بات پہ سیخ پا ہو کے کہ گالیاں نکالنی شروع کر دیں یا برا بھلا کہیں کہ اس نے کہا کیوں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مزاحمت کا سامنا تھا، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، ڈرانا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ کا ذکر سن کے بات مان لیتا ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انہیں بشارت دے دیجئے بمغفرۃ، کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، کریم، اللہ نے انہیں بہت عزت دینی ہے، اور عزت انسان کی اسی میں ہے کہ حق بات کو سنے تو قبول کر لے۔ حق بات کیا ہے؟ قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب یہ بات آ جائے تو اسے قبول کر لینی چاہیے۔
اللہ ہمیں بھی ایسا ذہن عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، بے شک ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم نے لکھ دیا ہے جو آگے انہوں نے بھیجا ہے، وَآثَارَهُمْ، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں اچھی یا بری جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک اچھا کام کرتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے، جتنے لوگ اس کی بات کو سن کے اچھا کرتے ہیں ان سب کا اجر انہیں ملے گا، لیکن ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی جو کرنے والے ہیں۔ تو جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں اس کو بھی ان کا پورا اجر ملے گا۔ اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بری غلط کام سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں ایسے رستے پہ لگایا جاتا ہے جو غلط ہے، تو جب وہ غلط کریں گے تو جتنا غلط کرنے والوں کو گناہ ہے اتنا ہی بتانے والوں کو بھی گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داعی، حق کا داعی قیامت کے دن آئے گا تو لوگوں کے اتنے اعمال دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ میرے پاس تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اچانک وہ دیکھے گا کہ جس طرح ساون بھادوں کے بادل آتے ہیں اس طرح بادل اعمال کے آ کے اس کے گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ وہ حیران ہوگا یہ کس کے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جائے گا یہ تیرے عمل ہیں۔ اے اللہ میں نے تو نہیں کیے، کہا جن کو تو اچھی بات کی تلقین کرتا رہا اور تیرے کہے پہ انہوں نے اچھائیاں کی ان کے عمل بھی اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح برائی کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا، لیکن اس کی دعوت پہ جن لوگوں نے برائی کا رستہ اختیار کیا ہوگا ان کی بدبختی بھی ان کے اوپر پڑے گی۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہا جس طرح قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس نے تو صرف ایک قتل کیا تھا نا، لیکن سب سے پہلا قتل کرنے والا وہ تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قاتل کسی کو قتل کریں گے جہاں اس کا وبال ان کے اوپر ہے وہاں قابیل کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے یہ رستہ دکھانے والا وہ تھا۔ تو اس لیے ہم جو بھی بات اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر کرتے ہیں تو اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں، یا تو ہمارے اچھی بات پہ اچھے رستے پہ کوئی چلتا ہے یا ہماری بری بات پہ برے رستے پہ چلتا ہے۔ تو ہمیں کبھی اس بات پہ مستغنی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے کی اپنی مرضی نل کر دینے پہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھ کے تو مجھے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں، وَنَكْتُبُ، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انسان نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور کچھ اس کی آثار نشانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کئی خوش نصیب ہیں اللہ کا گھر بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، کوئی ادارہ بنا دیا جہاں بچے یا بچیاں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، رسول اللہ کا فرمان سیکھیں گے، تو جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اس کا اجر ہے۔ اور ایک بد نصیب اپنی زندگی کے لیے ایک گڑھا کھودتا ہے، سینما بنا جاتا ہے، اور وہاں ہمیشہ برائی ہونی ہے، وہاں اچھائی تو نہیں ہوگی۔ تو جب تک وہ قائم رہے گا وہ سب لوگ جو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں اس کا بدلہ اسے بھی ملتا رہے گا، وہ مر گیا بنا کے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اچھی بات پھیلانے، اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز ہم نے گن کے رکھی ہوئی ہے، فی امام مبین، انسان اپنے آگے اس کو بڑا ظاہر پائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں آج موبائل کا زمانہ ہے، اگر کوئی آدمی غلط یا صحیح کرتا ہے تو کوئی آدمی کسی اوٹ میں کھڑا ہو کے ان کی تصویر لے لینا، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھی تشہیر کرے گا، لو دیکھو جی فلاں کو میں نے ایسے دیکھا تھا۔ اگر خدا نخواستہ اسے غلطی ہو رہی ہے تو وہ سارے زمانے میں رسوا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ لو جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے، فی امام مبین، یہ اپنے آگے بالکل ظاہر اسے پائے گا۔ اے اللہ جس طرح آج ہماری خطاؤں پہ تو نے پردہ ڈالا ہے، اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، ہماری خطاؤں پہ پردہ ہی رہنے دینا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔